السلام علیکم ویورز، میں ہوں ارسلان احمد خان اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی نئی ویڈیو میں۔ آج کا آج کی جو ویڈیو ہے یہ کچھ دنوں پہلے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا۔ آرٹیکل تو کہ ٹائم اس کو ہو چکا ہے 26 اپریل کا، یہ آرٹیکل ہے 2024، ڈاؤن نے پبلش کیا تھا اس کو۔ اچھا جی، اس آرٹیکل کو اس میں یہ بہت ایک حیرت کن چیزیں ہیں اس آرٹیکل میں۔ حیرت کن سے مراد یہ ہے کہ ایسے فگرز، ایسے فیکٹس ہیں جس کو سن کے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ واقعی ہم اتنا گر سکتے ہیں کیا؟ پاکستانی عوام جو ہے وہ اتنے ایک الگ اماؤنٹ میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی اتنے اس کام کرنے کے لیے۔ دراصل یہ جو آرٹیکل ہے یہ لکھا گیا ہے عابد حفیظ صاحب نے لاہور سے، اور آرٹیکل کے جو سب ٹائٹل ہے یہ ہے برڈن آن اکانومی۔ یہ بیگرز کو لے کے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان میں بیگرز کی حالت کیا ہے۔ تو پاکستان میں جناب انہوں نے بتایا کہ 230 ملین کی آبادی ہے، یعنی 23 کروڑ لوگ ہیں، جس میں سے 38 ملین جو لوگ ہیں وہ پروفیشنل بیگرز ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بڑی حیرت کن بات ہے کہ 3 کروڑ 80 لاکھ لوگ پروفیشنل بیگرز ہیں، بھیک مانگتے ہیں، بھکاری ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ڈیلی اماؤنٹ انہوں نے بتائی ہے ایک الگ الگ شہروں کو ملا کے کہ کراچی میں ایک عام بیگر ایک دن کی 2000 روپے کما لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ میں 1400 روپے انہوں نے مینشن کیے لاہور میں، اور 950 روپے اسلام آباد میں۔ یہ واقعی ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے ہم لوگ آج کل عوام ٹریفک لائٹ، جب ہم لوگ روڈ میں عموماً ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، لوگ صبح صبح آفیسز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، بزنس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ چیزیں کہ کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، شیشہ صاف کرنے کے بہانے سے۔ تو وہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں ہر شہر میں، اسپیشلی بڑے بڑے شہروں میں، کراچی، اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ میں ایون پہلے کوئٹہ میں اس طرح کی چیزیں بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، آج کل زیادہ ہو چکی ہے، KPK میں بھی، لیکن KPK گورنمنٹ نے اس چیز کو بیچ میں بہت زبردست طریقے سے سنبھالا بھی تھا۔ خیر، جو نارمل ایوریج ہے ایک بیکاری کی وہ 850 روپے ہے۔ ایک بیکاری ہر روز چاہے وہ کسی بھی شہر میں ہو، عموماً اس کو 850 روپے روزانہ کے مل ہی جاتے ہیں، جو کہ عام لیبرر سے، جو کہ مطلب مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا الگ الگ چوکوں پہ لیبرز بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ روزانہ کرتے ہیں، دن کے پیسے لے کے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان کو عموماً کبھی کبھار کام نہیں ملتا، لیکن بیگرز جو کہ ہے ایک ایسا طبقہ ہے کہ یہ ہر دن کماتے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر کسی محنت کیے۔ محنت ان کی یہی ہوتی ہے کہ بس دھوپ میں کھڑے رہنا ہے اور ذلیل و خوار ہونا ہے، کیونکہ کام ہی ایسا ہے یہ۔ اچھا جی، اسد نصیر صاحب کا بھی ٹویٹ ہے، انہوں نے بھی یہی سیم چیز دکھائی ہے، آپ کے ساتھ میں اسکرین پہ شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی بتایا کہ 32 ملین روپیز 32 ملین روپیز پاکستانی عوام چیریٹی سمجھ کے یہ لوگوں کو دیتی ہے جی روزانہ، بیگرز کو۔ اب آپ دیکھیں یار، یہ 32 ملین روپیز، 32 ارب روپے، تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ مطلب سن کے واقعی انسان کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو جناب ان امپلائمنٹ بہت ہو گئی تھی، بالکل جو لوور مڈل کلاس ہے اور جو کہ بالکل ایک غریب طبقہ ہے، وہ جو لوگ تھے اور لوور مڈل کلاس تھا، اور بالکل جو کہ لوور کلاس ہے، ٹھیک ہے، جو سب سے نیچے والی کلاس ہے، جو کہ ورکرز ہوتے ہیں، لیبررز ہوتے ہیں، بیچ میں ان کو بھی کام ملنا بالکل بند ہو چکا ہے، تو وہ جناب وہ بھی سڑکوں پہ آ چکے ہیں۔ عموماً میں لاہور میں ہوتا ہوں تو میں دیکھتا رہتا ہوں ان چیزوں کو کہ کافی اب لوگ بڑھ چکے ہیں، یہ بیگرز کے حوالے سے کافی لوگ بڑھ چکے ہیں۔ تو وہ جو ہے 32 بلین روپیز روزانہ پاکستان کی عوام ان بیکاریوں کو دیتی ہے، صرف چیریٹی کے فارم میں۔ وہ ایک اسلامک ٹچ، جو ایک ایموشنز ہوتے ہیں انسان کے اندر، وہ ہم لوگ وہ ایموشنز دیکھ کے ان کو پیسے دیتے ہیں، اور وہ جو چیز ہے وہ عادی کر دیتی ہے ان کو۔ اور جو بندہ ایک دفعہ فقیر بن جائے یا بیگرز کے اس فیلڈ میں داخل ہو جاتا ہے تو جناب یہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، وہ پھر اس عادت کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ جب مفت کا کھانا ہوتا ہے یا مفت میں انسان ایک چیز لے رہا ہے، بار بار اس کو کنزیوم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، وہ عموماً چھوڑ نہیں سکتے اس کو البتہ۔ تو یہ ایک بہت کمپٹیشن والا بزنس بھی بن چکا ہے، ایک پروفیشنل بزنس بن چکا ہے پاکستان میں۔ کمپٹیٹیو بزنس کیسا ہے؟ کراچی میں جناب ایک بیگر کیس بھی رپورٹ بھی کر دیتے ہیں، ٹرف وارز بٹوین بیگرز اس میں ایک آیا ہوا تھا، تو وہ
3 بیگرز، ایک فیمیل بیگر ان پہ کیس کر دیتی ہے باقی 3 بیگرز پہ کہ جناب انہوں نے مجھ پہ بندوق تانی تھی، اس لیے کہ میں نے ان کے جو بس اسٹینڈ تھا وہاں پہ کراچی میں، ایک مشہور ایریا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ پاپولیٹڈ ایریا ہوگا، تو ان پہ وہ بحث کر رہے تھے کہ یار یہ جگہ ہمیں دے دیجیے، یہاں پہ ہمارا روزگار چلتا ہے۔ تو وہ کیس جناب عدالت میں گیا، عدالت نے کہ جج نے بعد میں اس کو بالکل ہی کیس کو ڈسمس کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک انلیگل ایکٹیویٹی ہے اور ایک ایسے اسپیس کو اویل کرنا اپنے لیے یا اس پہ قبضہ کرنا یہ ایک بالکل جواز ہی نہیں بنتا۔ لیکن خیر یہ چیزیں آپ کو عموماً دیکھتے رہتے ہیں ہم لوگ سارے۔ اچھا اینولی اگر بات کی جائے، روزانہ تو چلو 32 بلین روپے بنتے ہیں جو بیگرز چیریٹی کے فارم میں وصول کرتے ہیں۔ اینولی یہ انکم کتنی ہے اس رپورٹ کے مطابق؟ 117 ٹریلین روپیز، تو یہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے 117 ٹریلین روپیز۔ اس کو اگر ڈالر میں کنورٹ کر کے دیکھا جائے تو 42 بلین ڈالر بنتے ہیں، جو کہ مور دین 12% آف جی ڈی پی آف پاکستان۔ اتنی زیادہ اماؤنٹ ہے یہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے۔ اور یہ اس کو کافی لوگوں نے بیچ میں ٹویٹر پہ شیئر بھی کیا تھا، جس طرح راشد لطیف صاحب ہو گئے، فارمر کرکٹر بھی ہیں اور پاکستان کے کوچ بھی گزرے ہیں، انہوں نے بھی ان چیزوں کو ساتھ میں ٹویٹر پہ ہائی لائٹ کیا تھا، کیونکہ تب یہ ایک ٹرینڈنگ نیوز بن گئی تھی۔ اور یہ نیوز اپریل میں کی رپورٹ آ جاتی ہے، پبلش ہو جاتی ہے ڈاؤن کی طرف سے۔ اور اچھا یہ نیوز جو تھی یہ ٹائمز آف انڈیا نے بھی دیا تھا، ٹھیک ہے، اور دا پرنٹ نے بھی دیا تھا یہ نیوز۔ یہ جو نیوز ہے اس پہ بھی کافی ایشوز بھی بنے تھے، مطلب ایشوز تو نہیں کہہ سکتے، ایک الگ الگ کمنٹس آنا شروع ہو گئے تھے۔ مثال کے طور پر سید مزمل شاہ نے بھی سید مزمل صاحب نے بھی اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی، تو وہ ویڈیو جو تھی اس کو لے کے کافی لوگوں نے پھر ان کے اپوز بھی کیا تھا، جس میں سے عزیر یونس صاحب ہے، اکنامسٹ ہے پاکستان کے۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ پاکستانی فوک جو ہوتے ہیں یہ ایک ایسی نیوز سن کے، انڈیا کی نیوز سن کے، اور آپ نے اس کے اوپر یہ ویڈیو بنا دی کہ جناب اتنے ایک اماؤنٹ پاکستان اینولی چیریٹی کے فارم میں دیتے ہیں، تو یہ ایک انبلیویبل بات ہے، انہوں نے کہا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو نمبرز بتائے گئے یہ بالکل ابزرڈ ہے، اور یہ ایک ریلائبل میتھڈولوجی کے طور پر یہ فار ریچنگ دس فگر یہ ایک انبلیویبل فیکٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز پاکستانی جو کہ ڈیجیٹل کریٹر ہیں یہ بنا دیتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز، حالانکہ یہ نیوز ہے یا نہیں، یہ کمپلیٹلی طور پر سچ ہے یا نہیں۔ اچھا میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں تو مجھے لگتا ہے سچ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ روزانہ آپ دیکھیں ایک دفعہ کہ کتنی گاڑیاں ایک ٹریفک لائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ آپ صبح اگر 7 بجے بھی نکلے تو آپ کو نظر آ جائیں گے، اور رات کے ایون رات کے 2 بجے بھی اتنا لیٹ بھی وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کام چل رہا ہوتا ہے۔ اور اس میں بیگرز میں دیکھیں آپ، ضروری نہیں کہ صرف میل فیمیلز آ جائے، اس میں جینڈر بھی آ جاتے ہیں۔ تو وہ جو یہ تو طریقہ کار ہے یہ بہت خطرناک ہے، یہ پاکستان کی اکانومی کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اچھا تباہ و برباد کیسے کر رہا ہے اور انفلیشن کہ کیوں ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں آگے۔ اچھا یہ کراچی کی اگر بات کی جائے سب سے بڑا شہر ہے، تو 1,30,000 بیگرز کراچی میں ہیں، تو کہ بہت بڑی اماؤنٹ، بہت بڑے نمبر سے یہ 1,30,000 اتنے لوگوں کا ہونا۔ اچھا اس میں جب رمضان آتا ہے کراچی میں تو یہ جو 1,30,000 بیگرز ہیں ان کی تعداد پہنچ جاتی ہے 3 لاکھ تک۔ 3 لاکھ بیگرز رمضان سے پہلے کراچی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ کراچی میں ان کا جو پروفیشنل جو بھی کام ہے ان کا، وہاں پہ ان کو پھر زیادہ پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک اسلامک ٹچ مل جاتا ہے رمضان میں۔ اوبویسلی رمضان میں ہر بندہ ایک اسپریچول فیل کر رہا ہوتا ہے، اچھے طریقے سے فیل کر رہا ہوتا ہے، ریلیجن کے ساتھ زیادہ ٹچ میں ہوتا ہے اور زیادہ غلط کام نہیں کر رہا ہوتا، تو جو ایک مائنڈ ہوتا ہے وہ پازیٹیو مائنڈ بن جاتا ہے انسان کا۔ جب انسان کا پازیٹیو مائنڈ دیکھتا ہے، جب وہ اس طرح کے ایک لوگوں کو دیکھتا ہے تو وہ دل میں ایک ترس جاگ جاتے ہیں انسان کے کہ یار نہیں بہت برا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، تو یہ دیتے رہتے ہیں عموماً پیسے۔ یہ نہیں صرف کہ کراچی میں، لاہور، کوئٹہ، ہر جگہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی لوگ پیسے نہیں، ہر جگہ ہر کوئی پیسے دیتا ہے۔ عموماً ایک گھر میں اگر آپ اٹھا لیں 10 بندے ہوں گے گھر کے، میل فیمیل کو ملا کے میں بات کر رہا ہوں، اگر 10 بندے ہیں تو ان میں دیکھیں 2 بندے ضرور باہر جا کے روزانہ کسی نہ کسی کو 10 سے 20-30 روپے یا 50 روپے الگ الگ ایونٹس پہ دے دیتے ہیں اور مانگتے رہتے ہیں، آپ نہیں دیں گے تو وہ اچھا۔ اس سے ایک اور چیز کیا ہوتی ہے، اب جب بندہ ٹریفک اس میں کھڑا ہوتا ہے تو جب لائٹ ریڈ ہو جاتی ہے تو دیکھیں اکثر ٹائم لوگ پریشان ہوتے ہیں کسی بھی کام سے یا کسی بھی چیز کو لے کر کوئی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں،
جب وہ آ جاتے ہیں اوپر سے وہ شیشے پہ ناک کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، آپ یا کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں گاڑی کے اندر یا فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک بہت ڈسٹربنس والا سین کریٹ ہو جاتا ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ سم ٹائم کچھ لوگ اس کو نوٹ کرتے ہیں کہ یار کیا کیسا بندہ ہے، کس طرح ان کو ڈیل کر رہا ہے، عموماً کیا پتہ اس کی اپنی ایک ٹینشن ہے اور پریشانیاں ہوں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مینٹلی بھی انسان کو کہیں نہ کہیں ٹارچر کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا جی، یہ اگر فورن کنٹریز کی بات کی جائے، تو پاکستانیوں نے وہاں بھی یہ ایسا ہی تماشا کریٹ کیا ہوا ہے۔ سعودی عرب میں تو میرے ساتھ خود عموماً ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا سعودی میں۔ پاکستانی ملے تھے مجھے، میل اور فیمیل تھے، تو وہ لڑکا میرے پاس آگے آتا ہے کہ یار یہ پیچھے ان کی بہن کھڑی ہوتی ہے، کہتی میری بہن ہے، ہمارا پاسپورٹ کھو چکا ہے، تو ہم جانا چاہتے ہیں مدینہ۔ مدینہ میں ہمارے باقی سارے جو اکوپمنٹس ہیں وہ ادھر ہیں، تو ہمارے پاس ٹکٹ کے پیسہ نہیں ہے۔ اب میرا فرسٹ ٹور تھا فورن کا، تو مجھے اتنا کوئی آئیڈیا نہیں تھا خیر، اور نہ ہی پتہ تھا کہ یہاں پہ کیا سین ہو رہا ہے، کس طرح سے لوگ جو پاکستانی بیگرز ہیں کس طرح سے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں۔ تو خیر میں نے انہوں نے پیسے دے دیے اس ٹائم پہ، تو مجھے ایک وہ پاکستانی ٹچ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ پاکستانی اور یہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں، تو وہ چیز مجھے بہت اس ٹائم ہرٹ کر رہی تھی۔ تو خیر میں نے دے دیا، اس سے میں نہیں، میرے کئی بہت سارے اگزامپلس ہیں اس طرح کے۔ تو خیر البتہ وہ جب ایک ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو میں نے جب انہیں پیسے دیے، میں واپس ہوٹل آیا تو رات کو کھانا کھا رہے تھے، تو وہاں پہ ہوٹل کے مینجمنٹ نے ہمیں بتا دیا کہ یار یہاں پہ کچھ گروپس آئے ہوئے ہیں پاکستان سے، جو کہ اس طرح سے اس طریقے سے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ تو میرے ساتھ ہو چکا ہے آج ہی۔ تو وہ سن کے انہوں نے کہا انہوں نے ہنس دیا، انہوں نے کہا یہ تو یہاں پہ عموماً اب عام ہو چکا ہے، پاکستانیوں یہ ہر پاکستانی کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، اور یہاں کے ایون سعودیز کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور باہر جتنے بھی فارنرز آئے ہوتے ہیں حج کے لیے تو ان کو بھی یہ لوگ ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ بالکل ملک کو بدنام کر دیتی ہے۔ اب سعودی نے کئی بار یہ اسٹیٹمنٹ پاس کر چکے ہیں کہ پاکستانیوں کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو، کہ پلیز اپنے یہ جب آپ بندے بھیج رہے ہوتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کا جو ڈیٹا ہے وہ دیکھ لیا کریں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ تنگ آ چکی ہے۔ اب ایون وہ حرم شریف کے اندر بھی جا کے وہ لوگوں کی جیب بھی کاٹتے ہیں، پیسے چرا رہے ہیں، تو وہ بہت زیادہ ایک بحیثیت پاکستانی ایک شرمندگی کی بات ہے، بہت زیادہ شرمندگی کی بات ہے۔ اور اچھا بیچ میں پاکستان گورنمنٹ پہ جب یہ چیزیں باہر کا جب انہوں نے دیکھا کہ کافی کنٹریز، ایران نے بھی ایک بیچ میں ایک اسٹیٹمنٹ پاس کی تھی، عراق، ایران، سعودی، یہ 3 کنٹریز ایسی ہے جہاں پہ کافی 90% جو فارنرز تھے جو پکڑے گئے تھے بیگرز کے حوالے سے، جن کو پولیس نے اریسٹ کیا، تو اس میں 90% پاکستانی تھے۔ تو اس کے بعد پاکستانی گورنمنٹ میں سینٹ میں منظور کاکڑ کے ٹینیور میں 2023 میں ایک میٹنگ بلائی دیتے ہیں سینٹ میں، اپر ہاؤس میں۔ اس میں یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کچھ 2000 لوگوں کے وہ پاسپورٹ سسپینڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ میں وہ وارننگ بھی دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے بھی پاسپورٹ جو ہوں گے وہ کینسل ہو جائیں گے، جو ان کو ویزا دے رہے ہیں، جو کنسلٹنٹ ایجنسی والے بیٹھے ہوئے تھے جو ان کو بھیج رہے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے اس چیز کا، اور بعد میں شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ خود بھی ظاہر سی بات ہے کمیشن وغیرہ ریسیو کرتے ہوں گے ان سے۔ اچھا جی، گورنمنٹ کو یہ چیز بالکل ایلیمنیٹ کر دینی چاہیے۔ یہ ملک میں مہنگائی کریٹ کرتی ہے یہ چیز۔ مہنگائی کیسے کریٹ کریں گے؟ اب یہ دیکھیں، جو پیسے ہم مثال کے طور پر میرے پاس 50-100 روپے ہیں، اب میں یہ کسی بھکاری کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ جو پیسے میں نے دیے ہیں اس کے بدلے میں نے اس سے کوئی گڈز اور سروسز نہیں لیتا۔ وہ جو گڈز اور سروسز ہیں، وہ جو ایگزسٹنگ گڈز اور سروسز ہیں، وہ بندہ اویل کر لیتا ہے، جو کہ آلریڈی بغیر کسی انکم کے اس کو مل رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو پیسہ جو روٹیٹ ہوتا ہے، جو سائیکلنگ ہے پیسوں کی، جو اس طرح روٹیٹ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم وہ پیسے ان کو دے دیتے ہیں اور ان سے کوئی گڈز اور سروسز نہیں اویل کرتے ہیں، نہ ان سے کچھ لیتے ہیں، بس جناب چیریٹی کے فارم میں دے رہے ہیں تو ہم ان کو پیسے دے دیتے ہیں، اور وہ پیسے لے کے جناب ایگزسٹنگ گڈز پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ جو چیزیں موجود ہیں، جو وہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کچھ بھی ہے، کوئی کسی بھی طرح کا سامان ہو، گڈز ہو، ان کو وہ اویل کر لیتے ہیں، اور سروسز لے لیتے ہیں الگ الگ کمرشل ایریا میں، الگ الگ جگہوں سے۔ تو وہ یہ جو چیز ہے یہ انفلیشن رائز کرتی ہے، یہ مہنگائی بڑھاتی ہے۔ تو یہ چیز گورنمنٹ کو پتہ نہیں کیوں نہیں سوچتی، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس چیز کو ایلیمنیٹ کرے، اس کو بالکل ہی فنش کر دیں۔ اس میں کوئی غم و خواری والا یا کوئی ایسا سٹیپ نہیں ہے کہ ہمیں ترس کھانا چاہیے، نہیں، یہ ترس کھانے والی بات نہیں ہے۔ وہ نیلسن منڈیلا صاحب کہتے ہیں نا کہ غربت جو ہے وہ خیرات سے نہیں ختم ہوتی، وہ انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ حالانکہ پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں NGOs ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، دن رات لوگوں کو۔ میں اب صرف اپنے
بلوچستان کی بات کروں تو بہت سارے این جی اوز کام کر رہی ہے، دن ہر روز لوگوں کو راشن دینا، فلاں دینا، یہ دینا، اسکول کی فیسز بھرنا بچوں کے، تو وہ جو چیزیں یہ کام گورنمنٹ کا ہے، یہ گورنمنٹ کی پالیسیز یہ چیز بیان کرتی ہے۔ اس سے گورنمنٹ کا سٹرکچر پتہ چلتا ہے کہ کتنی کمزور ہے گورنمنٹ، کہ وہ ایک یہ تو ایک عام ایشو ہے دنیا میں، ہم لوگ ابھی تک اس ایشو سے نہیں نکلے ہوئے ہیں۔ 2024 آ چکا ہے، ماڈرن دنیا، ہم لوگ اس ماڈرن ورلڈ میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہاں پہ ہمیں ابھی بھی ہمارے اندر 3 کروڑ 80 لاکھ بیگرز موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک بہت حیرت کن والی بات ہے۔ اچھا، بنگلہ دیش نے اگر پاکستان اس کو ایلیمنیٹ کرتا، ختم کر دیتا، تو 3 4 سال کے اندر جو پاکستانی گورنمنٹ ہوگی، جب وہ ڈیسیشن لے گی، وہ اس ڈیسیشن کو لے کے بالکل مایوس نہیں ہوں گے۔ 3 4 سال کے بعد وہ بہت بڑا آپ کو ایک پروفٹ جنریٹ نظر آئے گا اکنامی میں بھی۔ اب وہ کیسے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی۔ بنگلہ دیش نے جب اس سے بالکل وین دے گیٹ ریڈ آف دس بیگری سچویشن، جب انہوں نے اس بکھاریت پن سے بالکل نجات پائی انہوں نے، تو وہ 4 سالوں کے اندر انہوں نے، میرے پاس ادھر رپورٹ بھی ہے، $52 بلین انہوں نے وہ کیے ہیں 4 سالوں میں، ریز کیے ہیں، بڑھائے انہوں نے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا چینج ہے، اور ہمارے پاس تو بغیر سے کمی بھی نہیں ہے، 3 کروڑ 80 لاکھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب ہم لوگ اس کو ختم کریں گے تو دیکھیں کہاں سے کہاں اکنامی رائز ہوگی، اور پتہ نہیں کتنے $بلین ہمیں ملیں گے۔ آپ یہ صرف یہ دیکھیں کہ سالانہ 117 کھرب روپے، 117 ٹریلین روپیز سالانہ صرف پاکستانی چیریٹی کے فارم میں دیتے ہیں ہم لوگ، زکوٰۃ کے سمجھ کے یا کچھ بھی سمجھ کے۔ زکوٰۃ اللہ کے ان لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اچھا، زکوٰۃ دیکھیں پاکستان میں آج بھی ایسی عوام ہے جو کہ ان چیزوں کے حقدار ہیں، جن کو چاہیے کہ ہم ان کو پیسے دے دیں، ان کو راشن دے دیں، جو بالکل ہی ان کے حالات ختم ہیں، لیکن ایسے لوگ ہیں جو کہ بالکل پردہ فوش رہتے ہیں، وہ نہیں اسکرین پہ آنا چاہتے، وہ میڈیا پہ نہیں آنا چاہتے کہ لوگ ان کی مدد کریں اس طرح سے۔ اچھا جی، تو میں بتا رہا تھا جس طرح آپ کو کہ کن کن عوام کو ان کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ان عوام کو جو کہ روڈ پہ الٹا لوگوں کو مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں۔ جس طرح لوگ جب ٹریفک لائٹ گرین ہوتی ہے تو جب ایک دم سے ٹریفک رواں دواں ہونا شروع کر دیتا ہے، تو آپ تب دیکھیں کہ ایک گاڑی والا دوسرے کو ہارن دے رہا ہے، اگلا اگلے کو ہارن دے رہا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جناب آگے ایک بھکاری کھڑا ہے، اس کی وجہ سے سارا روڈ بلاک ہے، اور وہ شیشہ صاف کر رہا ہے یا اس سے پیسے لے رہا ہے۔ دراصل شیشہ صاف کرنا یہ ایک مزدوری کی علامت نہیں ہے، اور الٹا اکثر لوگ نہیں کرواتے آج کل، بالکل وہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ عموماً سم ٹائم لوگ، بندہ فون پہ لگا ہوتا ہے، کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی ٹینشن لے کے چل رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک مینٹلی ٹارچر کرنا ہوتا ہے انسان کو، الٹا لوگوں کو ٹینشن دے رہے ہوتے ہیں یہ۔ اچھا، میں آپ کو بنگلہ دیش کا بتا رہا تھا کہ کیسے انہوں نے اس جو بیگنگ کا جو پروفیشن ہے، اس سے کیسے انہوں نے چھٹکارا پایا، اور چھٹکارا پانے کے بعد انہوں نے ود ان 3 to 4 years انہوں نے $52 بلین انہوں نے اپنی اکانومی میں ریز دکھایا، انہوں نے وہ بڑھائی انہوں نے۔ اور وہ کیسے ہوا جناب؟ یہ ہوتا ہے کہ پروفیسر محمد یونس، جو کہ بنگلہ دیش کے بہت بڑے اکنامسٹ ہیں، انہوں نے 1983 میں گرامین بینک ماڈل انہوں نے لانچ کیا تھا، اور یہ بینک تھا ایک، اور اچھا، ان کا ایک بلیف یہ تھا کہ انسانوں کو قرضہ دینا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ان کا، ہیومنس کا، اور اس بلیف کے ساتھ دینا کہ یہ واپس دیں گے بھی آپ کو، جو بوروورز ہوں گے وہ آپ کو واپس دیں گے بھی۔ اور یہ بہت سکسیزفل جو پلان تھا، یہ ان کا کامیاب ہوا تھا، بالکل بہت ہی سکسیس کے ساتھ ہوا تھا، اور آج کل یہ ماڈل جو ہے گرامین ماڈل، یہ 60+ کنٹریز میں انہوں نے اپلائی، آج کل لوگوں نے اپنایا ہوا ہے اس ماڈل کو۔ اچھا جی، یہ گرامین ماڈل کے جو اس کا ماڈل تھا، جو اس کا بینک ماڈل، اب جس طرح سے انہوں نے لون دینا تھا، اب لون کس طرح سے دیتے تھے؟ عموماً وہ $100 ایوریج اماؤنٹ ہوتی تھی، دے دیتے تھے، زیادہ بھی دے دیتے تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ $100 ہی دینا ہو۔ اب اس $100 پہ کوئی کولیٹرل لون نہیں تھا، یہ کولیٹرل لون نہیں تھا۔ کولیٹرل لون سے مراد یہ ہے کہ جب آپ بینک سے، یا سم ٹائم بینک اس طرح کے لونز دے رہا ہوتا ہے، کولیٹرل لون، کولیٹرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لون لیتے ہیں تو اس ٹائم آپ کوئی چیز گروی رکھوا لیتے ہیں، کہ سم ٹائم اگر آپ لون نہیں ادا کر پاتے تو یہ آپ کی پراپرٹی ضبط ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسا ایسیٹ، گاڑی یا اپارٹمنٹ، کوئی مہنگی چیز، تو یہ کوئی کولیٹرل لون نہیں تھا۔ اور اگر آپ لون نہیں ادا کرتے تو وہ آپ کو ٹائم دیتے تھے، اور کچھ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ۔ اچھا، اور ان کا جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 20 to 30% تھا، وہ بھی آپریشنل کاسٹ پہ، اور جو ان کا جو ایک ری پیمنٹ والا جو پروسیس تھا وہ بہت فلیکسیبل تھا۔
فلیکسیبل انہوں نے کس طرح سے کیا ہوا تھا کہ انہوں نے بوروورس کے مطابق ہی کر دیا تھا کہ اگر آپ کو ویکلی پلان ویکلی مطابق ویکلی کر سکتے ہیں اس کو یہ تو ٹھیک ہے، یا تو منتھلی کر دیں. تو یہ بہت ہی زبردست پروسیس تھا. اس کا سکسیس ریٹ آپ سنیں. اچھا 9.5 ملین بوروورس تھے جنہوں نے لون کو بورو کیا تھا، اور بعد میں اس میں سے 97% جو تھی وہ وومنس تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے بالکل جو بنگلہ دیش کی فیمیلس تھی، جو وومن تھی، ان کو ٹارگیٹ کیا. اور ایک تو وومن امپاورمنٹ ہوئی، اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے ایجوکیشن پہ فوکس کیا، ہیلتھ کیئر پہ فوکس کیا انہوں نے. اور اس کے بعد 98% ان کو ری پیمنٹ ملی دوبارہ. تو یہ ایک بہت ہی زبردست ایک سکسیس تھا ان کے لیے کہ کس طرح سے 98% لوگوں نے واپس ری پیمنٹ بھی کی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے پلان کیا ہوگا، اور ایک بہت ہی پروفیشنل اور سسٹمیٹیکل مینر کے تھرو لے کے چلے ہوں گے اس چیز کو. اچھا دوسری چیز یہ کہ جن لوگوں نے لون بورو کیا تھا اس میں سے 50% جو لوگ تھے، جو بوروورس تھے، انہوں نے پاورٹی لائن کراس کر دی. جو وہ غربت میں تھے، جو فقیری میں تھے، وہ جو بیگنگ پروفیشن جو انہوں نے اپنایا ہوا تھا، وہ انہوں نے اس چیز کو اس سے رٹ پائی. جو 50% جو لوگ تھے وہ پاورٹی لائن سے نکل چکے تھے، تھوڑے سے آگے نکل چکے تھے. مطلب اگر مثال کے طور پر ایک لوور کلاس تھی، تو وہ ان کو اگر پیسے مل جاتے ہیں تو وہ اس پہ کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ریڈی لگا لیتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں. تو وہ جب بعد میں ایک ایسا ایسا جو فائنینشیل کنڈیشن ہوتی ہے ایک فیملی کی، وہ بہتر ہوتی جاتی ہے. تو وہ لوور کلاس سے آگے نکل چکے تھے، پاورٹی لائن کو کراس کر چکے تھے 50%. کیونکہ یہ بہت زبردست اور ایک سکسیسو میں کہہ سکتا ہوں بنگلہ دیش کا پلان تھا. اور محمد یونس صاحب جو ہیں یہ 2006 میں ان کو نوبل پرائز ونر بھی ہیں یہ، اور ان کی ایک کتاب ہے بینکر ٹو دا پور 2003 میں پبلش ہوئی تھی. بہت ہی زبردست کتاب تھی یہ بھی. اچھا دوسری چیز یہ کہ اگر پاکستان میں یہ اسٹیپ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی اتنا بڑا پہاڑ نہیں ہے، یا کوئی بہت بڑا اسکیم نہیں ہے کہ ان کو لانچ نہیں کر سکتے. آج بھی پاکستان میں بہت زبردست اکنامسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو یہ چیز چٹکیوں میں سالو کر کے دے دیں گے کہ یار کیسے کیسے کس طرح سے کس پلان کے تحت ان کو ختم کر سکتے ہو. اور ان کے جو مصیبت ہے، اور جو ان کی پریشانیاں ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا کاروبار نہیں ہے، تو وہ بہت ہی زبردست پلان کے تھرو اس کو ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں اس پروسیس کو. اور ایلیمنیٹ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جہاں پہ 38 ملین بیگرز ہیں، وہاں پہ تو آپ سوچیں کہ 170 ٹریلین اگر ایئرلی ہم لوگ دے رہے ہیں چیریٹی کے فارم میں، تو وہ سوچیں جب وہ دوبارہ آپ کے پاس اکنامک ریز میں آئیں گے تو اس سے اکنامی بہت بوسٹ ہوگی، اور ساتھ ہی میں انفلیشن کم ہوگی. ٹھیک ہے، انفلیشن جب کم ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ عوام تھوڑی پرسکون ہو کے رہے گی، مینٹلی ٹارچر نہیں ہوگی، ہر چیز کی ٹینشن نہیں لیتی. جب فائنینشیل کنڈیشن یا فائنینشیل کرائسس بندے کے اوپر آتے ہیں تو وہ عموماً غصے میں بھی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کے جو طریقہ کار ہے، اس کا جو رویہ ہے، وہ بالکل ہی بدل جاتا ہے. اچھا جی، یہ کوئی اگر پاکستان میں اس چیز کو امپلیمنٹ کرتا ہے اور بعد میں اگر کوئی نہیں مانتا تو سویڈن کی طرح ایک پلان اناؤنس کر دے. سویڈن میں جناب بیگنگ جو ہے وہ نو بیگنگ لا انہوں نے بنایا تھا، کہ بالکل ہی انہوں نے بیگنگ کو اللیگل کر دیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ یار اللیگل ہے، جو کرے گا اس پہ فائن بھرے گا، وہ بار بار کرے گا تو جیل جائے گا. اور ساتھ ہی میں انہوں نے ریہیبلیشن پروگرام انٹروڈیوس کروایا. اچھا ریہیبلیشن پروگرام میں ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی جو ہے نا ایک ایڈکشن کی طرح ہی ہے، جس طرح ڈرگز وغیرہ کے لیے ریہیبلیشن پروگرام ہوتے ہیں، تو اس کا بھی ایک ریہیبلیشن پروگرام کروایا. اب اس ریہیبلیشن پروگرام میں ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو بیگنگ ہے یہ کس طرح سے آپ کی نسل کو تباہ کرتا ہے. اور ایک آپ ہیں اور جو چند اور لوگ ہیں بیگنگ جو کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، کتنا ملک کی اکانومی کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، کتنے لوگ آپ کی ان لوگوں کی وجہ سے مہنگائی برداشت کرتے ہیں. اور اسی مہنگائی کی وجہ سے پھر ان کی آنے والی نسل بھی بیگنگ کرتی ہے، کیونکہ یہ عادت لگ جاتی ہے انسان کو. مفت کی چیز ہوتی ہے، بغیر محنت کی ایک چیز ہوتی ہے، تو یہ خطرناک ہو جاتا ہے. یہ جو سینیریو کریٹ ہوتی ہے وہ بہت ہی ملک کے لیے پریشانیاں کھڑی کر دیتا ہے. تو پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو بہت گہرائی تک اس چیز کو دیکھیں، اس کو سولو کریں، عوام کی پریشانی کو دور کریں. اور جو بیگنگ کر رہے ہیں ان کا بھی قصور نہیں ہے، حالات نے اس طرح بنا دیا ہے. اور حالات میں جناب ہم نے ان کو پلیٹ فارمز نہیں دیے ہوئے ہیں، ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، ہر سال ان امپلائمنٹ اور بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگ جو لوور طبقہ ہے وہ اور جا کے بیگنگ میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ چیز بالکل جڑ سے اکاڑ کے پھینک دے، اس چیز کو ختم کر دے، بالکل ہی ایلیمنیٹ کر دے اس کو. امید کرتا ہوں یہ جلدی ہوگا انشاءاللہ گورنمنٹ کی طرف سے. ہم تو امید ہی کر سکتے ہیں.
اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے کسی اور ٹاپک کے حوالے سے یا کسی اور ایشو کے حوالے سے بات کرنی ہو تو ہم اس پہ ڈبیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور کسی نے گیسٹ بن کے آنا ہو تو ہم اس کو گیسٹ بھی بلا سکتے ہیں۔ باقی تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ٹک ٹاک کے بایو میں بھی ہمارا یوٹیوب چینل لنک پڑا ہوا ہے، آپ وہاں سے بھی جا کے ہماری یہ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔